حضرت عمر فاروق نے جب منصب خلافت سنبھالا تو لشکر اسلام دمشق شہر کا محاصرہ کر چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو شام کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کئی ماہ تک دمشق کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن رومی افواج قلعے سے باہر نہ نکلی۔ بالآخر ایک رات حضرت خالد بن ولید نے قلعے کی دیوار پر کمند ڈالی اور اس پر چڑھ گئے۔ آپ نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر رسی کی سیڑھی اندر کی جانب لٹکائی اور نیچے اتر کر قلعے کے دربانوں کو قتل کر دیا اور قلعے کے دروازوں کو کھول دیا۔ لشکر اسلام قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ لشکر اسلام کو دیکھ کر رومی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی درخواست قبول کر لی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کہ لشکر اسلام کے سپریم کمانڈر مقرر کیے جا چکے تھے، ان کی خدمت میں تمام معاملہ پیش کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دمشق کے عیسائیوں کو امان دے دی اور یوں دمشق شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق کو دمشق فتح ہونے کی اطلاع پہنچائی اور حضرت یزید بن ابی سفیان کو مناسب جنگی لشکر کے امراض دمشق میں چھوڑ کر فیل کی جانب روانہ ہو گئے۔ فیل کے مقام پر ارکل کا مشہور سردار سکلار بن محزاق نے اپنے لاکھوں کی فوج کے ساتھ لشکر اسلام سے مقابلہ کیا، مگر گمسان کی لڑائی کے بعد مارا گیا۔ اس مارکے میں 80,000 رومی فوج ہلاک ہوئے اور لشکر اسلام نے فیل فتح کر لیا۔ فیل کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر اسلام کو لے کر بیسان روانہ ہوئے، جہاں کے حاکم نے جزیہ ادا کر کے امان طلب کی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اسے امان دے دی۔ بیسان کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر اسلام کو لے کر خمس روانہ ہوئے۔ کیسر روم ہرقل کو جب لشکر اسلام کی خمس کی جانب پیش قدمی کی خبر ہوئی تو اس نے زربطریق کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ لشکر اسلام اور رومی لشکر کے درمیان مارکہ ذو اخلاق کے مقام پر ہوا، جہاں ایک زبردست مارکے کے بعد زربطریق مارا گیا اور رومی فوج پسپا ہو گئی۔ ہرقل کو لشکر اسلام کی فتح کا پتہ چلا تو وہ خمس چھوڑ کر بھاگ گیا اور لشکر اسلام بآسانی خمس شہر میں داخل ہو گیا۔ لشکر اسلام کی ان مسلسل فتوحات نے کیسر روم ہرقل کو غضبناک کر دیا۔ اس نے لشکر اسلام سے فیصلہ کن مارکہ کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تمام آلات و واقعات کی اطلاع حضرت عمر فاروق کو دی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعید بن عامر کو 1000 لشکر کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لشکر اسلام اور رومی افواج کے درمیان یرموک کے میدان میں مارکہ حق و باطل ہوا۔ رومی افواج کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جبکہ لشکر اسلام کی تعداد 35,000 تھی۔ لشکر اسلام نے رومی افواج کو اس فیصلہ کن مارکہ میں شکست فاش سے دوچار کیا اور ان کے 1 لاکھ سپاہی جہنم واصل ہو گئے۔ رومی افواج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی اور قسطنطنیہ میں جا کر دم لیا۔ مارکہ یرموک میں قریباً 3000 مسلمان شہید ہوئے۔ مارکہ یرموک کے بعد ملک شام پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق کو اس عظیم الشان فتح کی اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق فتح کی اطلاع ملتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر کے ہمراہ کنسرین روانہ کیا اور خود حلب پر چڑھائی کر دی۔ مختصر سے مارکوں کے بعد کنسرین اور حلب دونوں فتح ہو گئے اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کئی چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیے، جنہوں نے بتدریج کامیابیاں حاصل کی اور ملک شام میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بیت المقدس کی فتح۔ حضرت عمر بن العاص جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بیت المقدس کی مہم پر بھیجے گئے تھے، انہوں نے فلسطین کے بعض شہروں لد، امواس، بیت جبرین اور نابلوس کو فتح کر لیا تھا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جنگی یرموک میں رومیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بیت المقدس پہنچنے کا حکم دیا کہ وہاں پہنچ کر حضرت عمر بن العاص کی مدد کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب لشکر اسلام کو لے کر بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں نے اتنی بڑی تعداد میں لشکر اسلام دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ معاہدہ امن امیر المومنین حضرت عمر فاروق یہاں آ کر خود تحریر فرمائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ساری صورتحال حضرت عمر فاروق کو لکھ بھیجی، جس پر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں حاکم مقرر کر کے خود بیت المقدس روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ طے کیا کہ کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوں گے اور وہ پیدل چلے گا، اور کچھ راستہ وہ اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ پیدل چلیں گے۔ چنانچہ اس طرح قریب بقریب سفر کرتا ہوا یہ قافلہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس وقت یہ دونوں حضرات بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت اونٹ پر غلام سوار تھا اور حضرت عمر فاروق نے اونٹ کی معاد تھام رکھی تھی۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید اونٹ سوار ہی امیر المومنین ہے، اس لیے انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی اور شاندار استقبال کیا۔ اس دوران حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت یزید بن ابی سفیان آ گئے
اور انہوں نے جب حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو اس وقت آپ کے لباس پر بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے اور ان حضرات نے قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو نہایت غضبناک انداز میں ان سے فرمایا کہ تم لوگوں نے اتنی جلدی اجمیوں کی صورت بنا لی۔ انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین ہمارے ان لباسوں کے نیچے ہتھیار ہیں اور ہم اب بھی عربی اخلاق پر قائم ہیں، جس سے حضرت عمر فاروق کو تسلی ہوئی۔ جس وقت حضرت عمر فاروق روضہ بیت المقدس سے ملنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کو قیمتی لباس پہننے کے لیے دیا گیا، جسے آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہماری عزت اسلام سے ہے نہ کہ لباس سے۔ پھر حضرت عمر فاروق اور روضہ بیت المقدس کے درمیان امن معاہدہ طے پایا گیا، جس پر دونوں جانب سے اکابرین نے دستخط کیے۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت بلال جو کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر میں شام کی مہم میں شامل تھے ان کو اذان دینے کی درخواست کی۔ حضرت بلال نے حضرت عمر فاروق کی فرمائش پر اذان دی، جس سے زمانہ نبوی کی یاد تازہ ہو گئی اور روتے روتے اہل اسلام کی ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت عمر فاروق کچھ عرصہ بیت المقدس میں قیام فرمانے کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے جانے کے بعد ان علاقوں میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے بے شمار صحابہ کرام وصال پا گئے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے وصال کے بعد حضرت یزید بن ابی سفیان کو کساری کی مہم میں 70,000 کے اسلامی لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان لشکر اسلام کے امراء کساری روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کساری کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کو وہاں قائم مقام مقرر کر کے دمشق چلے گئے، جہاں آپ وصال پا گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے کافی عرصہ تک کساری کا محاصرہ جاری رکھا۔ کساری کی افواج اس طویل محاصرے سے تنگ آ کر قلعے سے باہر نکل آئیں اور بلاخر گمسان کی لڑائی کے بعد کساریہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے۔